حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے صبح کے وقت کے لیے یہ دعا ارشاد فرمائی، اللہم بارک لامتی فی بکورہا، کہ اے اللہ میری امت کے لیے صبح کے وقت میں برکت عطا فرما۔ صبح کا وقت سے مراد یہ تہجد کے بعد، فجر سے پہلے، فجر کے بعد اشراق تک، یہ سارے وقت کو صبح کا وقت کہا جاتا ہے۔ رمضان مبارک کا مہینہ قریب ہے، اس مہینہ کے اندر ہم سحری کے لیے اٹھتے ہیں، اس کے بعد پھر ایک دم ہمیں نیند کا غلبہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ رات کو بھی تھوڑا سوئے ہوتے ہیں، عام دنوں کے اندر بھی ہماری اس وقت اٹھنے کی عادت نہیں ہوتی، تو پھر جی چاہتا ہے کہ فجر کی نماز چھوڑ کر ویسے ہی سو جاتے ہیں، بعد میں اٹھ کر کے پڑھ لیں گے یا اپنی پڑھ کے سو جاتے ہیں۔ تو یہ اچھا فیصلہ نہیں ہے، بلکہ جب اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے اٹھنے کی، جاگنے کی، ہم نے سکون سے سحری کی ہے، تو پھر 10-15 منٹ انتظار کر کے چلے جائیں مسجدوں میں، وہاں بیٹھ کر کے اللہ کا ذکر کر لیں، تلاوت کر لیں، فجر کی نماز باجماعت ادا کریں۔ اس کے بعد مولانا صاحب اگر کوئی امام صاحب کوئی درس قرآن دیتے ہیں، کوئی دین کے ٹاپک پہ بات کرتے ہیں، تو وہ باتیں سن کر سمجھ کر پھر گھر میں آ کے آرام کر سکتے ہیں۔ ہاں اگر فرض کی نماز پڑھ لی ہے، اس کے بعد آپ نہیں بیٹھ سکتے، کوئی تقاضا ہے، جا سکتے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی یہ سارا ٹائم فجر کا وقت، یہ برکت کا وقت ہی چل رہا ہوتا ہے۔ اس وقت ذہنوں کے اندر آنے والی بات جو خاص طور پر ہدایت کی بات ہے، قرآن و اللہ اور رسول کی بات ہے، قرآن و حدیث کی بات ہے، وہ بہت زیادہ اثر لیتی ہیں، کیونکہ ہمیں ضرورت ہوتی ہے اصلاح کی، تربیت کی، تو یہ ٹائم مناسب ہوتا ہے جو ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی باتوں کو سنتے ہیں اور پھر اس پر عمل کرتے ہیں۔ ہاں اگر کسی جگہ اختلافی باتیں صبح صبح بیان کی جا رہی ہیں، بھائی وہ غلط، یہ ہم ٹھیک، ہم ٹھیک اس جگہ پر، وہ اس جگہ پر غلط، تو صبح صبح ہی اپنے ذہن کو ان باتوں میں ڈالنے کی بجائے وہاں بے شک نہ شامل ہوں، ایسی جگہ پر فجر کی نمازیں ادا کریں جہاں پر اختلافی باتیں نہ ہوتی ہوں، یا قریب وہ جگہ اور نہیں ہے تو پھر بس نماز پڑھ کے آپ بے شک اٹھ جائیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔